إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون برادران اسلام حاضرین جمعہ बुज़ुर्गों पर्दानशीन ख़वातीन माओं और बहनों हर तरह की बड़ाई बुज़ुर्गी हम्द व सना अल्लाह तबारक व ताला के लिए है जो हमारा खालिक व मालिक मुरब्बी और पालनहार है। दरूद व सलाम का नुज़ूल हो तमाम अम्बिया पर खुसूसन हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बरादरान इस्लाम, आज के खुतबे जुमा के लिए मैंने आप हज़रात के सामने सूरतुल अनआम की एक आयत तिलावत की है। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने
5 وصیتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی آیت کی روشنی میں آج کے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن 5 وصیتوں کا تذکرہ اس آیت کے اندر کیا گیا ہے، ان پر تفصیلی گفتگو کرنا ایک خطبہ جمعہ میں یہ ناکافی ہوگا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اس آیت کے اندر جو پہلی وصیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اسی وصیت پر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر پہلی وصیت کون سی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اے نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہارے سامنے ان چیزوں کی تلاوت کر کے تمہیں سناتا ہوں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، ان چیزوں میں سے پہلی چیز یا ان 5 وصیتوں میں سے پہلی وصیت ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پہلی وصیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک جیسے عظیم گناہ سے روکا ہے۔ شرک کو سمجھنے سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ شرک یہ توحید کی ضد ہے۔ شرک یہ توحید کی ضد ہے۔ توحید کیا ہے؟ توحید یہ دین اسلام کی بنیاد ہے، اور توحید یہ سب سے پہلا فرض ہے جس کا اقرار کرنا اور اس کو دل و جان سے قبول کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ توحید ہی وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو مبعوث فرمایا، تاکہ وہ لوگوں کو غیر اللہ کی عبادت سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو لگائیں۔ توحید وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انبیاء نے، صحابہ کرام نے جنگیں لڑی ہیں اور توحید ہی کے لیے جام شہادت نوش کیا ہے۔ توحید وہ چیز ہے کہ اگر اسے کما حقہ قبول کر لیا جائے، اسے مان لیا جائے اور توحید کے تقاضوں کو پورا کیا جائے اور اسی پر انسان کی موت آئے توحید پر، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور اگر توحید کو قبول نہ کیا جائے، اس کے تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے، تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، کہ جس آدمی کی وفات ہوئی اس حال میں کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، دخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن مات یشرک باللہ دخل النار، اور جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ
शरीक ठहराया वो जहन्नम में जाएगा। तो तौहीद की नेमत है। तौहीद कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करना, जिसे हम और आप अपनी ज़बान से पढ़ते हैं, अब बड़ा आसान समझते हैं कि ये कलमा बड़ा आसान है। ये हमारे लिए तो आसान है इस वजह से कि ये हमें वरासत में मिला हुआ है। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह जो तौहीद की असल है, ये हमारे लिए हल्का और मामूली क्यों लग रहा है? इसलिए कि ये हमें वरासत में मिला हुआ है। हम मुसलमान घराने में पैदा हुए और कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह हमें मिल गया, हमें ये बड़ा आसान लग रहा है। हमें मालूम है कि इस कलमे के लिए सहाबे कराम ने, अंबिया व रसूल ने इस कलमे की बुलंदी के लिए और इस कलमे को फैलाने के लिए कितनी तकलीफ़ें झेली हैं, उसका अंदाज़ा हमें और आपको नहीं है। यही वजह है कि हम ज़बान से कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करते हैं, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह के जो तकाज़े हैं उसको पूरा करने में हम कमज़ोर हैं, हम आजिज़ हैं। ये वो कलमा है, तौहीद ये वो चीज़ है जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया व रसूल को भेजा। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूला अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून, कि हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा और तमाम रसूलों की ये दावत थी अन इअ्बुदुल्लाह, अकेले अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो। ये तमाम अंबिया व रसूल की ये दावत थी। तौहीद को अगर थोड़े से लफ्ज़ों में समझना हो तो आप यूँ कह सकते हैं कि तौहीद कहते हैं अत-तौहीद हुआ इफ़रादुल्लाहि ताला बिल इबादह। तौहीद कहते हैं कि हर तरह की इबादत में, हर तरह की बंदगी में अल्लाह तबारक व तआला को एक मानना, एक जानना। तौहीद हर तरह की इबादत में अल्लाह तबारक व तआला को एक मानने और एक जानने का नाम तौहीद है। और तौहीद की ज़िद शिर्क है। जो पहली वसीयत, जो आयत मैंने तिलावत की है, इस आयत के अंदर जिस शिर्क का तज़किरा है या जिसको हराम करार दिया गया है, जिससे रोका गया है, वो शिर्क इसी तौहीद की ज़िद है। मसलन कलमे तौहीद के इकरार के बाद जो चीज़ें हम मुसलमानों पर आयद होती हैं, नमाज का पढ़ना है, रोज़ा रखना है, ज़कात देना है, हज बैतुल्लाह करना है अगर इस्तिताअत हो, ये तौहीद के तकाज़े हैं। कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार के बाद इन तकाज़ों को पूरा करना है। अब अगर इबादत में, बंदगी में, जो कि सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला का हक़ है, नमाज पढ़ना, सजदे करना, ये अल्लाह तबारक व तआला का हक़ है, अगर उसकी इबादत में, उसकी बंदगी में किसी और को शरीक कर लिया जाए, सजदा बजाए अल्लाह तबारक व तआला के करने के कब्रों पे जाके सजदा कर लिया जाए, गैरुल्लाह के सामने सजदा कर लिया जाए, तो ये फिर शिर्क हुआ। नमाज अल्लाह तबारक व तआला के लिए पढ़ना है, उसे किसी के खौफ से, किसी गैरुल्लाह के डर से अगर नमाज की अदायगी की जाए या किसी को दिखाने के लिए
یہ عبادت خاص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اب اگر مدارس میں طلبہ اگر اساتذہ کے ڈر سے نماز پڑھیں تو گویا کہ یہ عبادت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے، جس میں ثواب کی امید اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونی چاہیے اور اس میں خوف اور ڈر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونا چاہیے، اب اگر طلبہ اساتذہ کے ڈر سے نماز پڑھیں تو یہ شرک ہے، یہ توحید کے خلاف ہے، یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا جو تقاضا ہے اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ تو نماز پڑھنا یا اسی طرح سے طلبہ سے اوپر اساتذہ ہیں، اگر اساتذہ ذمہ داران کے خوف سے ڈر سے نماز کی پابندی کریں یا جو کام انہیں دیا جائے اس کو بجائے اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے کرنے کے اگر اس کو ذمہ داران کو خوش کرنے کے لیے کریں تو پھر یہ بھی شرک ہے۔ تو نماز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، کلمہ توحید کے اقرار کے بعد یہ اسی کے لیے پڑھی جائے۔ روزہ رکھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھوکا رہا جائے۔ زکوٰۃ دینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زکوٰۃ دی جائے اگر مال نصاب کو پہنچ رہا ہے۔ حج کرنا ہے، اگر استطاعت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حج کیا جائے۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا۔ تو پہلی جو وصیت ہے، پہلی جو نصیحت ہے اس آیت کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ شرک کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، آج سماج میں، معاشرے میں شرک جسے ہم اور آپ ہلکا سمجھ رہے ہیں، معمولی سمجھ رہے ہیں، یہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے، اس کا اندازہ کرنے کے لیے، اس کے خطرناک ہونے کے لیے آپ قرآن کریم کی وہ آیت پڑھیں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے 18 انبیاء کرام کا تذکرہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 انبیاء کرام کا تذکرہ کیا سورۃ الانعام میں، اور ان انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر وہ انبیاء کرام بھی شرک کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو برباد کر دیتا۔ یہ کس کے بارے میں؟ یہ انبیاء کے بارے میں، جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اگر وہ انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی منتخب اور برگزیدہ ہستیاں اگر ان سے بھی شرک کا ارتکاب ہوتا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو برباد کر دیتا۔ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کہا نبی پاک، ہم نے آپ کی طرف بالکل اسی طرح سے وحی کی ہے جس طرح سے ہم نے پہلے انبیاء کرام کی طرف وحی کی۔ کس بات کی؟ لئن اشرکتا، اگر آپ کی طرف سے شرک سرزد ہوا، لیحبطن عملک، تو آپ کے عمل برباد ہو جائیں گے، ولتکونن من الخاسرین، اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ شرک کی خطرناکی اور اس کے برے ہونے کا اندازہ ہم اور آپ اس آیت سے لگا سکتے ہیں کہ شرک سماج اور معاشرے میں کتنا خطرناک ہے۔ شرک کی بہت سارے راستے ہیں جنہیں ہم اور آپ کرتے رہتے ہیں، یا تو نہ جاننے کی وجہ سے،
واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے یا اپنی عادت کی بنیاد پر یا کسی دنیاوی فائدے کے لیے آدمی شرک میں مبتلا، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد بھی شرک میں مبتلا ہے بہت سارے لوگ۔ کچھ اس کے راستے ہیں یا کچھ نمونے ہیں جو سماج اور معاشرے میں جس کا ارتکاب کلمہ توحید کا اقرار کرنے والے بھی کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے اعمال برباد ہو رہے ہیں۔ شرک، ایک شرک یہ ہے ریاکاری کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم لوگوں کے بارے میں، امت کو فرمایا کہ مجھے تم لوگوں کے بارے میں سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ یہ ہے کہ تم شرک اصغر میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی شرک اصغر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریاء، ریاکاری کرنا، ریاکاری کرنا، دکھانا۔ اب ریاکاری کہاں کہاں پر؟ آدمی دکھاوے کے لیے نماز پڑھے، دکھاوے کے لیے صدقہ خیرات کرے، دکھاوے کے لیے وہ عبادتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، ان عبادتوں کو اگر آدمی دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے کر رہا ہے تو یہ شرک ہے، یا اس سے دنیا کا کوئی مقصد حاصل کرنا ہو۔ مثلا یہ آپ جان لیں کہ جو ریاکاری ہے، یہ ریاکاری ایک لفظ اردو میں استعمال ہوتا خوشامد، خوشامد کرنا، خوشامد کرنا، چاپلوسی کرنا، یا اسی طرح سے اسی سے ملتا جلتا لفظ ہے نفاق، جسے منافق کہا جاتا ہے۔ یہ منافق، نفاق، خوشامد، چاپلوسی اور اسی طرح سے ریاکاری، یہ ایسے الفاظ ہیں جو آپس میں ملتے جلتے ہیں، کیونکہ منافق جو ہوتا ہے، منافق جسے شریعت نے منافق کہا ہے، منافق اپنے کردار سے، اپنے اعضاء اور جوارح سے یا اپنی زبان سے ان کام کو کرتا ہے جو اس کے دل میں نہیں ہوتا ہے۔ دل میں ہے اسلام کی دشمنی اور زبان سے اسلام کی محبت ظاہر کر رہا ہے، دل سے نبی کی نبوت کو نہیں مان رہا ہے اور زبان سے نبی کی نبوت کا اقرار کر رہا ہے، یہ منافق ہے۔ یعنی ظاہر کا باطن کے خلاف ہونا، دل کے اندر جو چیز ہے وہ کچھ اور ہے اور زبان پر جو کچھ ہے وہ کچھ اور ہے، اور اس کے جو اعمال ہیں، اس کے جو حرکات ہیں وہ کچھ اور ہیں، یہ ہے منافق۔ ریاکار آدمی جو ریاکاری کرتا ہے، دکھاوے کے لیے کام کرتا ہے، کسی عہدے پر ہے، کسی منصب پر ہے، مزید عہدہ چاہتا ہے، مزید منصب چاہتا ہے، مزید دنیاوی چیز چاہتا ہے تو ریاکاری کرتا ہے۔ یعنی دل میں اس کی جو ذمہ داری ہے، اس کا جو کام ہے، اس کام کو دل سے نہیں کر رہا ہے، لیکن اس شخص کے سامنے یا اس ذمہ دار کے سامنے جس نے اس آدمی کو اس پوسٹ پر، اس منصب پر رکھا ہوا ہے، اس کے سامنے آدمی اس طرح کی حرکت کرے کہ بڑا مخلص ہے، اس کو دکھانے کے لیے ایسے ایسے کام کرے کہ ذمہ دار سمجھے کہ بڑا مخلص آدمی ہے، دل و جان سے کام کر رہا ہے، یہ کیا ہے؟ ریاکار دل کے اندر بات کچھ اور ہوتی ہے اور اپنے اعمال اور اپنے جوارح سے، اپنی زبان سے کچھ اور کرتا ہے۔ تو اسی لیے ریا کو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ ریاکاری کرنا، دکھلانا، چاہے وہ شرعی کام ہو یا اسی طرح سے کسی ذمہ داری کا اس کے اوپر بوجھ ہو، اس میں ریاکاری کرنا یہ شرک ہے۔ اور خوشامد کے نقصان جانتے ہیں؟ خوشامد جسے چاپلوسی کہتے ہیں، تملق بازی، خوشامد، چاپلوسی اور تملق یہ ایسا عمل ہے، یہ ایسی حرکت ہے کہ چاپلوسی کرنے والا، تملق بازی کرنے والا، خوشامد کرنے والا ایک تو اپنی زبان سے، اپنے اعمال سے اور اپنے کردار سے اس چیز کو ظاہر کرتا ہے جو حقیقت میں اس کے اندر ہے نہیں، خود گمراہ ہو رہا ہے اور سامنے والے کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ جس کی خوشامد کی جاتی ہے اس کے نظروں پہ گویا کہ خوشامد کرنے والا پردہ ڈالتا ہے، چاپلوسی کرنے والا، تملق بازی کرنے والا جس کی چاپلوسی کرتا ہے، جس کی تعریف کرتا ہے، جس کی خوشامد کرتا ہے، اس سے حقیقت کو چھپاتا ہے۔ اور منافق آدمی بھی حقیقت کو چھپاتا ہے، حقیقت کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور ہے، زبان سے کچھ اور کہہ رہا ہے۔ تو اگر کسی کی تعریف کی جائے، کسی کی چاپلوسی کی جائے، تو جس آدمی کی خوشامد کی جا رہی ہے اس آدمی کو چوکنا ہو جانا چاہیے، اس آدمی کو متنبہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ چاپلوس اس کی نظروں پہ پردہ ڈالتا ہے، حقیقت کو اس سے چھپاتا ہے۔ اور یہ جان لیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید کے اندر کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یریدون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، یہی منافقین ہیں، یہی تملق بازی کرنے والے ہیں، یہی خوشامد کرنے والے ہیں اور یہی چاپلوس قسم کے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان چیزوں پر لم یفعلوا جس کو اس نے کیا ہی نہیں ہے، یعنی نہ کردہ کام کی تعریف چاہتے ہیں، کرے کوئی اور تعریف لوٹے کوئی اور۔ یہ ہے چاپلوس، یہ ہے خوشامد کرنے والے۔ تو جس کی خوشامد کی جائے، جس کی چاپلوسی کی جائے، اس آدمی کو متنبہ ہونا چاہیے، کیونکہ حقیقت اس سے چھپائی جاتی ہے، اور جب حقیقت چھپا دی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ آدمی جب حقیقت سے واقف نہیں ہوگا تو اس سے جو فیصلے ہوں گے وہ بھی حقیقت کے خلاف ہوں گے۔ اس لیے چوکس ہونا اور چوکنا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو سماج اور معاشرے میں ایک شرک ہے ریاکاری کرنا، دکھاوا کرنا۔ دوسری جو شرک کی قسم ہے ہمارے سماج اور معاشرے میں، وہ ہماری ماں اور بہنوں سے متعلق ہے۔ وہ شرک ہے عورتوں کا اگر ان کے ہاں پیدائش میں تاخیر ہو جائے، اولاد کی نعمت ملنے میں اگر تاخیر ہو جائے تو میری مائیں اور بہنیں اپنے عقیدے کو مضبوط کریں۔ اتنا کمزور عقیدہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والی خواتین کا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر پیدائش میں تاخیر ہو جائے تو پتہ نہیں کس کس گھاٹ کا پانی پینا، قبروں پہ جانا اور ایسے باباؤں کے پاس جانا دعا کروانے۔ واللہ تعجب ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، موجودہ زمانے میں ایسے بابا، ڈھونگی، دعاڑی، دعا کرنے والے جن کے حلیے کو آپ دیکھو، جونٹا بابا، اتنے بڑے بڑے بال، لگتا کہ مہینے بھر نہایا نہیں، دور ہی سے بدبو آئے، اس کے پاس دعائیں کروانے پہنچ جائیں۔ یہ شرم کی بات ہے۔ جو آدمی شریعت اسلامیہ سے کوسوں دور ہو، جس کو نماز سے کوئی مطلب نہیں، جسے نہ فاتحہ آتا ہو نہ درود آتا ہو، جو نماز نہ پڑھتا ہو، جو نہاتا نہ ہو، جو استنجا نہ کرتا ہو، جو کسی قبرستان پر بیٹھ کر کے دھوئیں اڑاتا ہو،
ہے، بڑا پہنچا ہوا بابا ہے، ایک بارگی جو ہے تین سگریٹیں پی جاتا ہے، بیڑی پی جاتا ہے، اس کے پاس جانا اپنی ضرورت کے لیے، یہ شرم کی بات ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، آپ اپنے اوپر غور کریں، یہ اولاد کی نعمت، یہ ایک ایسی نعمت ہے جس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اس کی منشا ہوتی ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس نعمت سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس نعمت سے محروم کر دیتا ہے۔ اس میں کسی بابا کا، کسی قبر والے کا یا کسی پیر کا، کسی مرشد کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ بچے کی پیدائش ہو جائے، سماج اور معاشرے میں دیکھیں کتنا کمزور عقیدہ ہو گیا۔ پیدائش ہونے کے بعد میری مائیں اور بہنیں اپنے بچوں کی کمر میں کالے دھاگے باندھ دیتی ہیں، اس کے بازو پر کالے دھاگے کو باندھ دیا، پاؤں کے انگوٹھے پر کالے دھاگے باندھ دیا۔ یہ کالا دھاگا یہ کیا اثر رکھتا ہے؟ آپ میری ماں اور بہنیں آپ غور کریں، ایک بچے کی پیدائش جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ یوں کرتا ہے، خلقکم من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ایک بچے کی پرورش ماں کے پیٹ کے اندر 3 اندھیروں میں ہوتا ہے۔ 3 اندھیروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو 3 اندھیروں میں ماں کے پیٹ کا چمڑے کا اندھیرا، رحم مادر کا اندھیرا، بچے کے اوپر جو جھلی ہے اس کا اندھیرا، 3 اندھیروں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک بچے کی پرورش کرتی ہے، ہر طرح کی پریشانی سے، ہر طرح کے نقصان سے بچاتے ہوئے، اور ماں کے پیٹ میں اس کو غذا اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچا رہا ہے۔ اور جیسے دنیا میں آیا اب اس کو دھاگے کی ضرورت ہے، کمر میں دھاگے باندھنے کی ضرورت ہے، پاؤں کے انگوٹھے میں دھاگے باندھنے کی ضرورت ہے؟ بالکل ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو جو بابا دھاگے یا اسی طرح سے تعویذ یا گنڈے یہ بنا کر کے دیتے ہیں، یہ سب ڈھونگی ہے، ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دھاگوں کے بارے میں، ان تعویذ کے بارے میں، ان الرقا والتمائم والتوالۃ شرک، کہا کہ یہ غیر شرعی جھاڑ پھونک، غیر شرعی جھاڑ پھونک، اور اسی طرح سے تعویذ گنڈے اور محبت میاں بیوی کے درمیان محبت کے لیے غیر شرعی طریقے پر کام کرنا، یہ شرک ہے۔ تو میری مائیں اور بہنیں، یہ جو بچوں کے کمر میں، ان کے بازو پر اور ان کے انگوٹھوں پر یہ جو دھاگے وغیرہ باندھتی ہیں، تعویذ لٹکاتی ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس سے رکیں، یہ شرک ہے۔ اور اس کی وجہ سے آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو متنبہ کیا کہ اگر انبیاء سے شرک ہو جائے تو ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے، اور ہم اور آپ اسے ہلکا سمجھ کر کے اسے کر رہے ہیں۔ تو ان باباؤں سے جھاڑ پھونک، شرعی جھاڑ پھونک کی حقیقت ہے، کسی خطبہ جمعہ میں تفصیلی گفتگو انشاءاللہ میں اس پر کروں گا کہ شرعی جھاڑ پھونک کیا ہے۔ دعا کرنا، کروانا یہ ثابت ہے، لیکن ایسے لوگوں سے دعا کروانا جن کو دیکھ کر کے گھن آئے، جو نہ نماز پڑھتے ہو، نہ روزہ رکھتے ہو، نہ نہاتے ہو، نہ دھوتے ہو، نہ استنجا کرتے ہو، گندگی میں رہتے ہو، دھواں اڑاتے ہو، ان سے دعا کروانا، یہ تو عقل اور شرع، عقل کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ بہرحال یہ تیسرا ہمارے سماج اور معاشرے میں ہے، تعویذ، کڑا، دھاگا،
پہننا اور پہنانا اور ایسے باباؤں اور ڈھونگیوں کے پاس جانا جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتے وہ۔ تیسرا، کاہنوں کے پاس جانا، نجومیوں کے پاس جانا، کاہنوں کے پاس جانا، نجومیوں کے پاس جانا، یہ بھی باباؤں کی قسم ہے۔ کوئی انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت نہیں دی تھی کہ غیب کی باتیں بتا سکیں۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے نفع نقصان کی طاقت نہیں دی ہے، اور موجودہ زمانے میں کچھ کاہن، کچھ عراف اور غیب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرنے والے چلتے پھرتے ہیں۔ ان کے پاس جانا، ان کو ہاتھ دکھانا، ان سے اپنا مستقبل پوچھنا، اچھائی برائی کی خبر لینا، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، عقیدے کی کمزوری ہے، ہمارے اعمال خراب ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا او کاہنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما نزل علی محمد، کہ جو آدمی کاہن کے پاس، عراف کے پاس آتا ہے، اس کی باتوں کو مانتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے، تو گویا کہ وہ شریعت محمدیہ کے ساتھ کفر کر رہا ہے۔ اسی طرح سے آخری جو شرک ہے وہ غیر اللہ کا قسم کھانا۔ آدمی باتوں بات میں قسم کھاتا رہتا ہے۔ قسم کھانا دکان میں ہے، تجارت میں ہے، بازار میں ہے، قسم کھاتا رہتا، غیر اللہ کی قسم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کا قسم کھایا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا۔ تو یہ شرک کے چھوٹے چھوٹے راستے ہیں جن پر ہم اور آپ دھیان نہیں دے رہے ہیں، اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ جو میری تقریر کا خلاصہ ہے آج کے جمعہ کے اندر وہ یہ ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، چاہے وہ عبادت ہو، بندگی ہو، اطاعت ہو، فرما برداری ہو، جو بھی ہم کام کریں، اعمال کریں، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کریں۔ اور یہ دنیا کے اندر جو مشہور اور مروج جو ڈھونی ہیں، جو پیر ہیں، جو مرشد ہیں، جو قبر والے ہیں، جو دواری ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ رب العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم توحید پر زندگی گزاریں اور توحید پر رہتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق ہمیں اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔